وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، آئیے اس سے بیشتر میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی وضاحت اور اس کی تشریح کروں. ہم سب مل کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں عشق رسول بیٹھاتے ہوئے اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے ہم سب مل کر آئیے امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان اور فخر موجودات سید انس و جان خلاصہ کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور قول بارواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد اللہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج کا جو دن وہ یوم عاشوراء ہے، یعنی عاشوراء کا دن ہے. اس کی فضیلت قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے شمار بیان کیا گیا ہے. آپ اس کی فضیلت سے متعلق آپ تقریر سماعت کر چکے ہیں اور اس کی فضیلت کے متعلق آپ کو کافی معلومات بھی حاصل ہو چکا ہے. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے وہ سب یوم عاشوراء ہی کے دن میں وہ کام انجام پذیر پائے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جب لفظ کن سے پوری دنیا کو پیدا کیا، چاند و سورج، زمین و آسمان اور آسمان کے ہر حصے کو، زمین کے ہر حصے کو، یہاں تک کہ عرش و کرسی اور جنت و دوزخ اور یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام میں جو جلیل القدر انبیاء کرام ہیں ان کی بھی ولادت اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشوراء ہی کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ولادت فرمائی. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو جو پیدا فرمایا تو وہ دن بھی یوم عاشوراء ہی کا تھا. زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، وہ دن بھی یوم عاشوراء ہی کا تھا. یعنی یوم عاشوراء کی فضیلت بے شمار ہے. اس کی فضیلت کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کے وہ پاک اور پوتر دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ملائکہ یعنی آب زمزم کو پوری دنیا کے پانی میں وہ ملا دیتے ہیں. اور اس دن میں یعنی یوم عاشوراء کو یہ خاصیت اور اس دن کو فضیلت حاصل ہے کہ آب زمزم کو پوری دنیا کے پانی میں اس دن میں ملا دیا جاتا ہے. اور اس دن میں غسل کرنے کی جو فضیلت حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اور جو شخص یوم عاشوراء کے دن غسل کرے اور تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سوائے مرض موت کے اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری سے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا. یعنی جو آپ کی بیماری اور ایسی بیماری یعنی اس بیماری کی وجہ سے اگر آپ کی موت آنے والی ہوگی تو وہ بیماری کو چھوڑ کر کے یعنی مرض موت، مرنے والی بیماری یعنی اس بیماری میں اگر آپ کی مقدر میں، اگر آپ کے نصیب میں اگر اسی بیماری میں اگر آپ کی موت لکھی ہوگی تو سوائے اس بیماری ایک بیماری کو چھوڑ کر کے جتنے بھی بیماری ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی امراض کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس یوم عاشوراء کے دن غسل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دیتا ہے. محترم سامعین کرام،
ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور تمہاری آزمائش ہوتی ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر سے، کچھ خوف پیدا کر کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے، یعنی کچھ مالوں کو ہلاک کر کے، برباد کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کچھ جانوں میں کمی کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر اس کے بعد انسانوں کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، یعنی اس انسان اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جان لے کر کے بھی آپ کو آزماتا ہے، مثلا آپ کے بیٹے کی جان لے کر بھی آپ کو وہ آزماتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ ہے کہ نہیں، آپ کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والثمرات، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کریمہ میں ارشاد گرامی وقار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے نیک بندے کو، اپنے محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے مبتلا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے، اور وہ امتحان بھی آسان نہیں، بلکہ آپ کے اندر کچھ ڈر پیدا کر کے، یعنی آپ کے اندر کچھ خوف و ہراس پیدا کر کے، مثلا آپ پر کچھ ایسی مصیبت آ جائے گی، مثلا آپ پر کچھ ایسی آزمائشیں آ جائے گی جس سے آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہونے لگے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی بھوک پیدا کر کے، یعنی آپ کے پاس رزق، یعنی بظاہر آپ کے پاس رزق کا انتظام نہ ہوگا تو لوگ سمجھتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق مطلق ہے، وہ اپنے ہر بندے کو، چاہے وہ انسان ہو، جتنے بھی مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرماتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بھوکا رکھ کر کے ان کو آزماتا ہے، ان کی امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائشیں کرتا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ صابر ہے کہ نہیں، میرا بندہ صبر کرنے والا ہے کہ نہیں۔ جو میں نے بندے کو عطا کیا ہے دولت و ثروت کی شکل میں، روپیہ پیسے کی شکل میں، کھانے پینے کی اشیاء جو میں نے ان کو عطا کیا ہے، کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میں ان اشیاء کو، اس رزق کو میں ان سے کبھی چھین لیتا ہوں، اس کے بعد ہی میں دیکھتا ہوں جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو خوب شکر میرا ادا کرتا ہے کہ میں تو بہت ہی مالدار ہوں۔ مگر عام طور سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ مال کی فراوانی ہونے کی وجہ سے، دولت و ثروت کی کثرت ہونے کی وجہ سے عام طور سے انسان اور بندے اپنے رب العالمین کو اور اپنے پروردگار عالم کو بھول جاتے ہیں، اور جس طرح شکر ادا کرنی چاہیے ہم لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ کے پاس رزق کو اپنے پاس لے لیتا ہے، یعنی آپ سے رزق کو یعنی وہ چھین لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اندر غربت پیدا کر دیتی ہے، یعنی آپ کو غریب والا شکل و صورت آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آزماتا ہے کہ دیکھیں دولت و ثروت کی، جب اس کے پاس بھی تو خوب وہ اکڑ رہا تھا، خوب غرور اور فخر کر رہا تھا، اس کے بعد میں دیکھوں کیا اس کے پاس جب کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو اس حالت میں وہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس حالت میں کیا وہ آؤ فقا کرتا ہے، کیا وہ روتا ہے اور مجھے طرح طرح کے اور میری شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کے بکواسیں کرتا ہے، یا پھر میرے یعنی امتحان میں میرے آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جان لے کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ کبھی آپ کے درخت اور جو پھلدار درخت ہے اس پھلدار درختوں میں کچھ کمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی آم کے درخت میں
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال آپ کے پاس اگر آم کا درخت ہے تو اس میں پھل بھی نمودار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کسی سال ایسا بھی ہوتا ہے کہ آم کے درخت تو ہرے بھرے تو ہے، اس کی شاخ ہرے بھرے تو ہے، مگر اس میں پھل یعنی اس کے پھل مگر کیا نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پھل کی کمی کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو آزماتا ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا تو وبشر الصابرین، کہ میری خوشخبری سنا دو۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی حکم دیا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میری یعنی جو اپنی یعنی مال کی کمی کی وجہ سے، یعنی جانے کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اور کچھ ڈر جو ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ مجھ پر اور میری بارگاہ میں وہ صبر و شکر ادا کرتا ہے تو آپ انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر طرف سے مدد فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ یہ دنیا کا بھی آپ امتحان کا آپ اس کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی امتحان میں بھی جس طرح پڑھائی اور جس طرح یعنی ٹاپک اور جس طرح کورس وہ جتنا ہی ہارڈ ہوتا ہے، وہ جتنا ہی مشکل ہوتا ہے، مثلا ڈاکٹر کی پڑھائی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل، اور روپیہ پیسہ بھی اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا IPS اور نیٹ اور اس کا جو ایگزام ہوتا ہے JRF کا وغیرہ کا، اس کا کیا ہے ہندوستان کے یہ اعلیٰ امتحان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، جو امتحان پاس کرنے کے لیے یعنی وہ IAS اور IPS آفیسر بنتا ہے۔ اگر آپ وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو یعنی تاریخ اور ہسٹری میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو سب سے یعنی دنیاوی درجے کی جو سب سے ادنا نوکری ہے، آپ کسی ضلع کے آپ BM بن سکتے ہیں، آپ کسی ضلع کے آپ مکمل آپ مالک و مختار بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دنیاوی امتحان میں جو امتحان ہے، امتحان تو بہت ہے، آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے 5 کلاس 1 کلاس 2 کلاس، اب جیسے جو آپ نیچے والے کلاس میں آپ جو جاتے ہیں تو اس طرح اس کا امتحان بھی آسان ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اور اس کا جو سوال اور کوشچن جو تیار کیے جاتے ہیں وہ آسان و لہجے میں تیار کیا جاتا ہے۔ مگر آپ جیسے آپ ترقی کی منزلیں آپ طے کریں گے، 1 کلاس سے 2 میں جائیں گے، 4 میں جائیں گے، 5 میں جائیں گے، میٹرک کے امتحان دیں گے، انٹر کے امتحان دیں گے، غرض کہ آپ جتنے ہی بلند امتحان دنیاوی اعتبار سے آپ دیں گے، آپ کے امتحان بھی اسی طرح کٹھن اور مشکل امتحان آپ کا شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح 5 کلاس والے کو اسکول میں امتحان لیا جاتا ہے اسی طرح 10 کلاس یعنی میٹرک میں جو پڑھنے والے ہیں اس کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، نہیں بلکہ میٹرک امتحان میں سختی بھی ہوتی ہے اور اساتذہ اور ٹیچر کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور پرشاسن بھی اس میں نگراں ہوتے ہیں اور وہ سختی کرتے ہیں کہ کسی طرح کی چوری نہ کر سکے۔ اسی طرح دنیاوی امتحان میں نیٹ اور JRF کے امتحان، IPS کے جو امتحان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ عہدے ہیں، اس عہدے کے جو امتحان، ڈاکٹر کے جو امتحان، MBBS اور جو بھی ڈاکٹر کے کورسز ہیں، اگر آپ اس کی امتحان دیتے ہوں گے تو بڑی پیچیدگی کے ساتھ وہ امتحان لیا جاتا ہے اور تحریری ٹیسٹ میں یعنی ایک امتحان ہوتا ہے جو آپ کو کاپی قلم آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ اس میں لکھے، آپ اپنے کوشچن کے آنسر لکھے، اس کے بعد آپ کو انٹرویو لیا جاتا ہے، 10-20 لوگ ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کو ان کے سامنے بیٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے، آپ طرح طرح کے سوالات فوراً ایک سوال کے بعد فوراً دوسرا سوال آپ سے کیا جاتا ہے، جیسے آپ ایک سوال کے جواب آپ یعنی دینے کے بعد ایک آنسر دینے کے بعد فوراً دوسرا سوال آپ کے ذہن میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی امتحان میں بھی اعلیٰ امتحان بھی ہوتے ہیں، ادنا امتحان بھی ہوتے ہیں، سختی سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، آسانی سے بھی امتحان لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں بندوں سے بھی امتحان لیتا ہے۔ آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح آپ مقبول اور جس طرح آپ نیک بندے ہوں گے اسی طرح آپ کا امتحان بھی اعلیٰ اور آزمائش سے
بھری آزمائش سے بھرا امتحان ہوگا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی مقرب بندے ہیں، تو آپ سے امتحان بھی سخت طریقے سے لیا جائے گا، آپ کا امتحان بھی کٹھن اور مشکل طریقے سے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سب سے کٹھن اور سب سے مشکل امتحان، یعنی جو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اگر کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا امتحان لیا جاتا ہے، تو وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ سب سے ہارڈ اور سب سے سخت امتحان اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں، کیونکہ انبیاء کرام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ سب سے افضل ہوتے ہیں تو ان کا امتحان بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام ہیں، اس کا بھی امتحان کچھ انبیاء کرام کے بنسبت سے اس کا امتحان آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد ائمہ کرام کا درجہ ہے، تابعین کا درجہ ہے، اولیاء اعظام کا درجہ ہے، یعنی درجہ بدرجہ اس کی امتحان میں آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے پیارے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ یہ خواہش تھی اور ان کی یہ مرضی تھی کہ میرا بیٹا امام حسن اور میرے پورے خاندان اور یعنی امام حسین کے پورے گھرانے والے، امام حسین کے پوری اولاد اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، اس میں صحت و تندرست والے بھی تھے اور اس میں بیمار زین العابدین بھی تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا، میرا پیارا نواسا کے امتحان کیا ہے، سخت امتحان ہو، تاکہ وہ امتحان میں پاس ہو کر کے، تاکہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو کر کے وہ اپنی امتحان میں اور اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جائے، تاکہ جو شہادت کا درجہ ہے وہ شہادت کا درجہ بھی بلند و بالا ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، شہادت کا درجہ یوں تو حدیث شریف میں اس کی فضیلت بہت بے شمار آئی ہے کہ اگر آپ کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے ہوتی ہے کہ لفظ شہادت بھی خود ممتاز ہو جائے، لفظ شہادت بھی خود کیا ہے اس کو فضیلت حاصل ہو جائے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پوری خاندان کی جو کربلا کی میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو اس شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد لفظ شہادت کی بھی قسمت جاگ اٹھے اور درجہ شہادت کی بھی قسمت جاگ اٹھے اور جو لفظ شہادت کا عہدہ ہے وہ عہدہ بھی ممتاز ہو جائے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد پھر کسی عاشق نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان جو ہندوستان کے راجا ہے اور ہندر ولی ہیں اور آپ کا شمار ولیوں کے فہرست میں اعلیٰ، اور آپ کی جو شمار ہے اور آپ کی جو شان ہے وہ امتیازی شان رکھتی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فارسی میں وہ شعر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شاہ ہست حسین
بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ حسن حسین۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنے دست اقدس کو تو نہیں دیا، اپنا سر دینا تو گوارا کر لیا، مگر اپنے دست اقدس کو آپ ان کے ہاتھ پر نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اگر ہم یزید کے دست یعنی یزید کے ہاتھ پر اگر ہم اپنے دست اقدس کو یعنی اس کی بیعت کر لیں تو جانے وہ امام حسین جانتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے مقدس اور محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، کہ اگر ہم یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناخلف بیٹے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بد کردار بیٹے ہیں، اور وہ شرابی بھی تھا اور وہ زناکاری بھی تھا اور وہ جھوٹ و دغا میں ان کا شہرہ کوفہ میں مشہور تھا، اور بے وفائی میں اور یعنی دنیا کے طرح طرح کے گناہوں میں وہ ملوث تھا۔ آپ جانتے تھے اگر اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو جو ہمارے نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام جو دین اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین اسلام کا جو صحیح نقشہ ہے اس دنیا سے وہ صحیح نقشہ مل جائے گا۔ اسی لیے آپ نے اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اپنا سر کو دینا تو گوارا کیا، مگر آپ اپنے ہاتھ کو یعنی یزید کی بیعت کرنا گوارا آپ نے نہیں کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ امام حسین اور حضرت امام حسن اور اہل بیت اطہار کی فضیلت سے متعلق آپ تقریر سماعت کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ محترم سامعین کرام، آپ اس کی فضائل و کمالات آپ سن چکے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کربلا کا نقشہ یعنی کربلا کے میدان میں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں نے کس طرح شہادت کی یعنی جو شہادت کے جو ایک اعلیٰ درجہ ہے، آپ اس اعلیٰ درجے سے کس طرح آپ سرفراز ہوئے۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ کے بعد یعنی آپ کے زمانے میں بھی فتنہ و انتشار پیدا ہوا، آپس میں مسلمان جھگڑنے لگے، نزاع کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہو جاتی ہے، آپ خلافت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی واقعہ کو پیش آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ اور اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یعنی آپ اس دنیا سے آپ 60 ہجری میں رجب المرجب کے مہینہ میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہی وجہ اور یہی اسباب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پوری خاندان والوں کے لیے شہادت کا جو وجہ بنی وہ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یعنی آپ کا اس دنیا سے رخصت فرما جانا۔ محترم سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے مقدس صحابی ہیں، اللہ کے مقدس نبی کے مقدس صحابی ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا جو ناخلف تھا، بیٹا تو تھا مگر وہ شریعت محمدیہ پر عمل نہیں کرتا تھا، بیٹا جو تھا مگر آپ کی سیرت کو اپنائے ہوا نہ تھا، یعنی یزید پلید اور ناپاک یزید حضرت امیر معاویہ یعنی اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ تخت تاج پر بیٹھ جاتا ہے، وہ بادشاہ یعنی وہ بادشاہیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ کی بادشاہت اس کے نصیب میں آ جاتا
جاتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ تخت و تاج کے کرسی پر بیٹھتے ہیں، وہ بادشاہت کے کرسی پر بیٹھتا ہے یزید ناپاک، یہ ناپاک یزید، اور یزید پلید جیسے ہی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ اپنے گورنر کو، اور یعنی ہر شہر میں آج بھی جیسے ہر اسٹیٹ میں اور ہر صوبہ میں اور ہر راج میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہر بڑے بڑے شہر میں گورنر ہوتے تھے، اور آپ نے حکم جاری کیا اور سارے گورنروں کے پاس لیٹر آپ نے خط کی شکل میں آپ نے اپنی تحریر کر کے بھیجا، اے گورنروں تم اعلان کر دو کیا یعنی تم اپنے اپنے شہر میں اپنے ماننے والے کو اور اس شہر کے رہنے والوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، وہ یزید کی بیعت کر لے اور وہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لے، اور خاص طور سے یعنی وہ تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا۔ مدینہ کے گورنر اس وقت ولید بن عقبہ تھا، یعنی مدینہ کے جو گورنر تھے، مدینہ کے کہہ لیجیے جو وزیر اعلیٰ تھے آج کے دور کے حساب سے، جو وہاں کے گورنر تھے ولید بن عقبہ تھا۔ آپ نے یعنی یزید ناپاک نے، یزید پلید نے ولید بن عقبہ کو مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، اے مدینہ کے گورنر تم پورے مدینہ والوں سے میری بیعت لو اور میری بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے کہو۔ اس کے بعد مدینہ کے گورنر، اور خاص طور سے یہ تاکید فرمایا، خاص طور سے شہزادے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نواسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور مقدس صحابی مثلا حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، خاص طور سے ان مقدس صحابی سے سب سے پہلے بیعت لو، یعنی سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ کیا ہے ٹارچر کرو اور ان لوگوں کو بھی کیا ہے سختی کرو کہ وہ یزید یعنی میری بیعت کر لے۔ اگر یہ لوگ بیعت کر لیں گے تو پوری مدینہ والے میری بیعت کر لیں گے۔ مگر مسلمانوں آپ جانیں شہزادے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، طہارت اور ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا۔ بچپنا ہی سے آپ شریعت محمدیہ پر اور اپنے نانا جان کے بتائے گئے راستے پر سختی سے عمل کرتے رہے، وہ جنہوں نے کبھی شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ذرہ کے لیے بھی، ایک لمحہ کے لیے اپنی قدم کو نہ ہٹایا، وہ کیسے ایک یزید پلید اور ایک ناپاک ہاتھ پر، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر، ایک شرابی اور زانی آدمی یعنی یزید پلید کے ہاتھ پر وہ کیسے بیعت کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم بیعت کر لیں گے تو دین اسلام کا صحیح نقشہ مل جائے گا، آپ انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ولی مدینہ کے جو گورنر تھے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یزید جو بڑا سخت ہے، اگر آپ لوگ بیعت نہ کریں گے تو یزید آپ پہ سختی کرے گا اور یزید آپ کی جان کے دشمن ہو جائے گا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم بیعت نہ کریں گے تو یزید مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میری اولاد کی جان کے وہ دشمن ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی آپ نے بیعت نہ کیا۔ حضرات محترم جب یزید پلید جب تخت تاج پر وہ بیٹھتے ہیں، یعنی وہ بادشاہت کی کرسی پر جب وہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد روایتوں میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے، ہسٹری میں آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں نے، اہل کوفہ نے 150 خطوط، ایک نہیں بلکہ 150 خط اور لیٹر امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا اور عرض کیا کوفہ والوں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اہل کوفہ جو ہے ان کے اندر وفا کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ بے وفائی کر چکے تھے اور آپ کو کیا ہے مصیبت کی گھڑی میں آپ کو تنہا چھوڑ چکا تھا، تو آپ جانتے تھے کہ کوفی کیا وہ بے وفائی میں بہت مشہور ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی کوفہ پڑا۔ عام طور سے کیا اس دنیا میں بھی جو دیکھتے ہیں جو مکار اور عیار ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو صوفی نہیں بلکہ اس کو کوفی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے ساتھ میں جو وہ وفا جو وہ نہ کر سکے، اسی وجہ سے ہم ایسے یعنی بے وفا لوگوں کو، مکار لوگوں کو کوفی کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں بھی آپ کے پاس خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد امام
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इनकार करते रहे कि नहीं नहीं, अमीर मुआविया भी हैं, आप लोग उनकी बैत करें। उसके बाद जब अमीर मुआविया इस दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं और उसका बेटा ना खल्फ बेटा ना हंजार बेटा जब वो तख्त व ताज की कुर्सी पर बैठता है, उसके पास 150 खतूत आपके पास आता है। आप कूफा वालों आपसे क्या है मन्नत व समाज करता है कि ऐ शहजादे रसूल, ऐ शहजादे मौला अली, आप मेरी बैत के लिए आप तशरीफ ले आए, हम लोग आप पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, हम लोग आप पर जानो माल की कुर्बानी दे देंगे। उसके बाद तरह तरह के और बिल्कुल मन्नत व समाजत के बाद आप इरादा करते हैं कि चलो आप कूफा की तरफ चला जाए। तो उस जमाने में मुक़द्दस सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर में और भी मुक़द्दस सहाबी थे जिन लोगों को मालूम था, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरा ये लाडला शहादत पाएगा, यानी इसकी जो इंतकाल और इसकी जो मौत होगी वो आम मौत नहीं बल्कि शहादत की मौत होगी। ये सुनने के बाद सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लाहिक और खदशा हो गया था कि लगता है यही इमाम हुसैन का आखिरी सफर है, ये लगता है यही जो हमारे नाना जान और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरा बेटा शहादत की मौत मरेगा, यानी मेरा बेटा शहादत के आला दर्जे से सरफराज होगा। इसीलिए सहाबे कराम मना करते रहे और उसके बाद इधर सहाबे कराम आपसे क्या मना करते रहे और उधर कूफा वाले के खुतूत आपके पास आते रहे। आप क्या है खदशा लाहिक होता है और आपको बेचैनी होती है कि हम किस पर अमल करें। उसके बाद आपको एक और आपको यानी सहाबे कराम ने मशवरा दिया और आपके पास एक क्या है मशवरा, ये यानी आपके ज़हन में ये आया कि पहले ऐसा हम ये देखते हैं कि हम अपने भाई हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा की तरफ रवाना करें। अगर कूफी और कूफा वालों ने जो मेरे पास एक नहीं बल्कि 150 खतूत भेजकर और अपनी इजहार और अपनी अकीदा और अपनी मोहब्बत का जो इजहार किया है, अगर इमाम मुस्लिम की अगर वो कदर करेंगे और अगर इमाम मुस्लिम की हाथ पर मेरी बयात कर लेंगे, उसके बाद मेरे पास क्या है एक शरई यानी जो शरअ में जो इजाजत दिया था कि आप करबला के मैदान में जाए, एक वजह भी, और जो सहाबे कराम जो मना फरमाते रहे, आप सहाबे कराम को ये कह सकते थे कि नहीं, इमाम मुस्लिम के साथ में कूफा वालों ने बेवफाई नहीं किया बल्कि वफा के साथ क्या है आपकी बैत की, यानी आपके हाथ पर मेरी बैत कर लिए हैं। उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के सफर पर रवाना करते हैं और साथ में खत भी लिखते हैं, एक लेटर भी लिखते हैं अहले कूफियों के नाम, इराकियों के नाम, शामियों के नाम। ऐ कूफा वालों सुनो, मैं अपने भाई हजरत इमाम मुस्लिम को मैं अपना नायब बनाकर भेज रहा हूँ, मैं इमाम मुस्लिम को अपना नाइब और मैं अपनी यानी मेरी बयात के लिए मैं इमाम मुस्लिम को भेज रहा हूँ। अगर तुम इसकी कदर कर लोगे, अगर तुम इनके हाथ पर, इनके दस्ते अक़दस पर मेरी बयात कर लोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम हमारे साथ बेवफाई नहीं करोगे बल्कि वफा के साथ पेश आओगे। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन कराम, जब इमाम मुस्लिम सामान्य सफर को तैयार करने के बाद आप कूफा के सफर में निकलते हैं और आपके साथ आपके दो शहजादे जो बिल्कुल कम उम्र में और यानी छोटे उम्र के थे, एक का नाम इमाम मोहम्मद और एक का नाम इमाम इब्राहिम था, वो आप उनको भी साथ में अपने यानी शरीके सफर कर लेते हैं और कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही आप कूफा के शहर में दाखिल होते हैं तो लोगों के अंदर एक जज्बा और इसका इजहार आपने देखा कि लोग बड़ी यानी अकीदत का इजहार करते हुए आपको अपने घर में पनाह देते हैं। घर में पनाह देने के बाद एक हफ्ता के अंदर अहले कूफा ने आपके दस्ते अक़दस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैअत कर लेते हैं, जिनकी तादाद रवायत में आया है 10,000 में आपकी हाथ पर बैअत कर लेते हैं। यानी एक हफ्ता के अंदर आपकी बैअत करने वालों की तादाद 10,000 हो जाते हैं। उसके बाद यानी कूफा के जो उस वक्त गवर्नर थे नुमान बिन बशीर,
جو ایک مقدس صحابی بھی تھے. اس کے بعد جب یہ آپ ماجرا دیکھے کہ مدینہ منورہ سے امام حسین کے بھائی تشریف لائے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک شہزادے تشریف لائے ہیں, اور لوگ چوک در چوک ان کی غلامی کو پیش کر رہے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ جا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں, ایک مقدس صحابی تھے, آپ مشورہ دیتے ہیں کہ اے لوگوں, تم امام مسلم کی بیعت تو کر رہے ہو, مگر یزید جو ہے ایک فاسق و فاجر اور ظالم بادشاہ ہے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ امام مسلم کی تم لوگ بیعت کر رہے ہو تو یزید تم لوگوں پر ظلم کرے گا, تمہاری جانوں کو, تمہاری جان یعنی تمہیں قتل کر دے گا اور تمہاری اولادوں کی جان لے لے گا. محترم سامعین اکرام, یہ کہنے کے بعد جب نعمان بن بشیر یعنی وہ مشورہ دینے کے بعد آپ کچھ سختی نہیں کرتے ہیں, یعنی امام مسلم کے ماننے والوں پر آپ سختی سے پیش نہیں آتے ہیں. یہ کہنے کے بعد آپ کیا ہے وہاں سے چلے آتے ہیں. اس کے بعد اس وقت بھی وہاں کیا ہے یزید پلید کے کچھ چیلا اور کچھ چیلا بھی تھے, یعنی ان کے جو چمچا بھی تھے وہ کیا ہے یزید پلید کے ساتھ میں تھا. اس کے بعد وہ یزید پلید سے جا کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ وقت, کچھ لوگ نہیں بلکہ 10,000 لوگوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, اور نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہے ان میں سختی بھی نہیں فرمائے, اور ان کو بیعت سے روکنے کے لیے کسی طرح کام کو انجام نہیں دیا. اس کے بعد جب یزید پلید کو جب یہ واقعہ کی خبر ہوتی ہے, آپ نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتے ہیں, یعنی گورنر کے عہدے سے ان کو ہٹا دیتے ہیں, اور بصرہ کے جو گورنر تھا اور جو بصرہ کے جو وزیر تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد, جو ایک ظالم اور جابر کیا ہے وہ گورنر تھا, ایک فاسق و فاجر گورنر تھا, اور ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ ان کے دل میں امام حسین اور آپ کی خاندان والوں کے لیے دشمنی ان کے لیے تھا. اس کے بعد یعنی عبید اللہ بن زیاد کو یزید پلید نے کوفہ کے بھی گورنر اس کو بنا دیا, اور اس کے بعد آپ بیعت پر بصرہ اور کوفہ کے گورنر بن گئے. اس کے بعد آپ بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے سوچتے ہیں, اور روایت میں آیا ہے کہ اپنے ساتھ ہزاروں فوج کو لے کر کے قادسیہ ایک جگہ ہے وہاں آپ قیام فرماتے ہیں. قیام کرنے کے یعنی وہاں قادسیہ ایک جگہ ہے وہاں آپ رکتے ہیں. رکنے کے بعد آپ ایک ہیلا اور بہانہ بناتے ہیں کہ اگر ہم دن کے اجالوں میں اگر ہم کوفہ میں داخل ہوں گے تو جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں وہ مجھ پر ہو سکتا ہے وہ حملہ کر دے اور مجھ پر وہ غیظ و غضب کے پہاڑ ڈھا دے. تو ایسا کیوں نہیں ایک ہیلا اپنائے, کیونکہ امام مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط میں لکھ چکے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے, کیونکہ یہاں کے لوگ کیا ہے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, یہاں کے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا بصرہ کے گورنر اور کوفہ کے گورنر بھی ہو گیا تھا, وہ ایک ہیلا بنایا کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ حجازیوں کا لباس پہن کر کے جو مدینہ شریف کے باشندے تھے جو وہ لباس جو پہنتے تھے جو وہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے وہی لباس منگایا جائے اور اسی لباس میں کوفہ میں داخل ہوا جائے, اور وہ بھی رات کے اندھیروں میں, اور وہ بھی جو مکہ سے جو آنے کا راستہ ہے اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہو, تاکہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماننے والے ہو ان کا گمان یہ ہو کہ لگتا ہے کہ شہزادے رسول, شہزادے مولا علی, شہزادے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی شہر میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد وہ رات کی اندھیری میں یعنی اندھیری راتوں میں, تاریکی راتوں میں, رات کی تاریکوں میں کوفہ شہر میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ لگتا ہے کہ امام حسین آ چکے ہیں, شہزادے رسول آ چکے ہیں. ان کے استقبال کے لیے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں, اور ان کا استقبال اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد جب وہ عبید اللہ ابن زیاد جب ایک جگہ قیام کرتا ہے, اس کے بعد جب وہ اپنے چہرے کو کھولتا ہے, اس کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ امام حسین نہیں, یہ شہزادے رسول نہیں, بلکہ یہ تو سالم و جابر گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے. اور یہ نے یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے ہم سب کو دھوکہ میں رکھا ہے اور ہم سب کو دھوکہ دیا ہے. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد رات گزارنے کے بعد صبح کو تمام کوفہ والوں کو طلب کرتے ہیں,
کوفہ والو تم ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ جمع ہونے کے بعد وہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے کوفہ والو تم لوگ جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں وہ بیعت کو توڑ دو، ورنہ انجام جان لو یزید کا حکم ہوا ہے کہ تم پر کیا ہے ظلم کیا جائے گا، یزید کیا تم پر ظلم کرے گا اور تمہاری جان کو لے لے گا۔ اس کے بعد یہ تاریخ میں آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے مقدس ہستیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ قید کر لیتے ہیں۔ قید کر لینے کے بعد آپ ان لوگوں کو ایک محل میں قید کر دیتے ہیں، ایک گھر میں بند کر دیتے ہیں۔ گھر میں بند کر دینے کے بعد آپ ان لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں جو کوفہ کے رؤسا تھے، جو سردار تھے، اس پر دباؤ ڈالتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے، اے کوفہ کے سردار تم اپنے ماننے والے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ حکم دو جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کو توڑ لے اور ان سے تعلق کو کیا ختم کر لے، یعنی ان کی غلامی سے خود کو الگ کر لے اور ان کا ساتھ نہ دے۔ اس کے بعد طرح طرح کے دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ سردار کوفہ کو یہ کہا گیا اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو تمہاری جان لے لیا جائے گا، تمہاری اولاد کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی تمہاری پوری خاندان اور تمہاری مال و دولت کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو آپ اس ڈر خوف کی وجہ سے آپ محل کے چھت پر جا کر کے اعلان کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، اے میرے رشتہ دار، اے میرے خاندان والوں، اے میرے بیٹوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری دولت و ثروت بچ جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر آباد رہے تو تم امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو وفا کیے ہوئے ہو وہ وفا کو توڑ دو اور بے وفائی کو اتر آؤ۔ محترم سامعین کرام، آپ اندازہ کریں کہ وہی اہل کوفی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک نہیں بلکہ 150 خطوط 150 لیٹر لکھا اور 150 خط لکھ کر کے آپ کو بلایا اور وفا کی امید پر بلایا۔ روایت میں آیا ہے یہ اعلان کرنے کے بعد اہل کوفی آپ سے کیا ہے تعلق کو توڑنے لگے، آپ سے رشتہ کو توڑنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ جب آپ مغرب کی نماز ادا فرماتے ہیں تو آپ کے ساتھ 500 آدمی شریک نماز تھے، یعنی جماعت میں شریک تھے۔ اس کے بعد یعنی ایک آپ یہاں پہ ایک جو دل دہلانے والا واقعہ آئے ہیں جن کو وفا کی امید پر بلایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے جب آپ سلام پھیرتے ہیں، نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے غمگین نظروں سے یہ دیکھتے ہیں تو جو میرے ساتھ 500 لوگوں نے وفا کی امید پر میرے ساتھ جماعت میں شریک تھے، اس کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی کیا ہے جماعت میں شریک نہیں ہے، آپ کو تنہا چھوڑ کر سب کے سب آپ سے بے وفائی کر چکے تھے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یہاں تک کہ رہنے کا بھی ٹھکانہ یعنی کوفہ والوں نے آپ کو نہیں دیا۔ جب کل ہو کر کے جب آپ کو پیاس کی شدت لگتی ہے، آپ کے دونوں شہزادے یعنی آپ کے ساتھ 2 شہزادے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی تھے، وہ کہے ابا جان میں کہاں سو، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد آپ پانی کی تلاش میں طرح طرح کے یعنی کہ آپ چکر کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیک عورت تھی، وہ جب آپ کی نظر امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادے پہ پڑتی ہے، وہ عورت آپ کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ گھر لانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پانی پیش فرماتی ہے اور وہ عورت آپ کو پہچان لیتی ہے، آپ کا ادب و احترام کرتی ہے۔ ادب و احترام کرنے کے بعد آپ کو ٹھکانہ گھر میں وہ یعنی پناہ وہ گھر میں دے دیتی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کا جو ایک بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہی تھا، فوراً جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو وہ خبر کرتا ہے، اے عبید اللہ ابن زیاد میری ماں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دونوں شہزادوں کو پناہ دے رکھی ہے، آپ چلیں اور ان کا تعاقب کریں،
ان پر حملہ کرے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھ روایت میں آیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں فوج کو لے کر کے اس عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ کرنے کے بعد امام مسلم کی یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ امام مسلم کسی طرح قید کر لیا جائے۔ جب یہ ماجرا امام مسلم دیکھتے ہیں تو جب اپنی نظروں یعنی غمگین نظر سے جب یہ واقعہ کو آپ کیا ہے اپنی نظر سے ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد آپ اپنے ساتھ تلوار لے کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ حسین اور آپ کے اندر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی محبت تھی، جو دین اسلام کے لیے محبت تھی، آپ اس محبت میں آپ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی تلوار کو لے کر کے آپ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جو خون تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون تھا، آپ کے اندر جو جذبہ اور خلوص تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے اندر جو جذبہ اور غلبہ تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجوں پر حملہ کرتے ہیں اور آپ اس طرح ان کے سر کو کاٹتے تھے کہ روایت میں آیا ہے کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑوں پر کوئی حملہ کر دے اور اس بکری کے ریوڑوں میں سے کوئی بکری بچ نہ پائے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں فوج یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے فوج کو قتل کر دیتے ہیں اور ان فوجوں میں سے سینکڑوں کیا زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی ہمت پست ہو جاتی ہے، حوصلہ ان کا پست ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اور دیکھنے کے بعد وہ کیا ہے وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین کے ماننے والوں کو اور شہزادے رسول کو اس طرح شکست دینا ہم لوگوں کی بس کی بات میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے جذبہ اور ہمارے اندر اس اتنی طاقت نہیں ہے کہ شہزادے رسول کو ہم کیا شکست دیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک ہیلا بہانہ یہ بناتا ہے کہ کیوں نہ ہم انہیں ایک بہانہ سے یزید کے جو ان کی بادشاہت جہاں پر قائم تھی ان کے یعنی سلطنت میں کیا ان کو بلا لے، دھوکہ دے کر کے ان کو بلائے، ان کو بہانہ دے کر کے بلائے۔ اس کے بعد کچھ لوگ جاتے ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہوئے اے امام مسلم میرا جنگ و قتال کا ارادہ نہیں ہے، میرا تو صرف یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ چلے اور یزید پلید کے سلطنت پر جا کر کے آپ ان سے بات کر لے اور بات کر کے آپس میں صلح کر لے۔ قتل و قتال کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ کو دھوکہ دینے کے بعد آپ کو وہ تخت و تاج کے جو سلطنت میں بیٹھا ہوا تھا غرور بھری نظروں پر اور اپنے آپ کو تکبر یعنی غرور میں وہ چکنا چور ہو کر کے وہ بالکل یعنی اپنے آپ کو غرور کے ساتھ وہ جو بیٹھا تھا آپ کیا ہے وہ سلطنت میں آپ کو داخل کرتا ہے۔ اس کے بعد داخل کرنے کے بعد پہلے سے مکمل وہ تیاری کر کے رکھتا ہے کہ جیسے امام مسلم کیا اس سلطنت میں داخل ہو آپ کیا کچھ فوج کو تلوار کے ساتھ دونوں دروازے کے کنارے پر وہ کھڑا کر رکھا تھا یزید پلید نے، اور یہ کہا رکھا تھا کہ جیسے ہی امام مسلم اس دروازے کے اندر داخل ہو تم لوگ اچانک اس پر حملہ کر دو تاکہ کیا ہے تاکہ ان سے مقابلہ کرنے کی نوبت نہ آ سکے اور ہم ان سے کیا ہے مقابلہ کر کے ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں، تم کیا ان پہ اچانک حملہ کر دو۔ محترم سامعین اکرام آپ اپنے دل پر رکھ کر کے یہ واقعہ کو سنیں۔ امام مسلم جن کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کے جن کو امام حسین نے اپنی بیعت کے لیے کوفہ بھیجا تھا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے سلطنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے، یزیدی کتوں نے، یزیدی بھیڑیا نے آپ پر اچانک کیا ہے ایک بارگی حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام آپ اندازہ لگائے آپ کے ساتھ وہ شہزادے بھی تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا، آپ کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ محترم سامعین کرام کیونکہ جب وہ اپنے
باپ کے سر کو اپنے باپ کے بدن سے جدا دیکھ کر کے ان کے بدن پر اور ان کے دل پر کیا گہرا اثر اور کیا گہرا زخم واقع ہوا ہوگا. اس کے بعد اپنے باپ کی نگاہ کو کیا ہے وہ اپنی باپ کے سر انور کو کبھی وہ دیکھ رہے تھے اور کبھی جسم انور کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہے تھے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آخرکار ہمارا کیا ہوگا. اس کے بعد اس یزیدی فوج نے یہ بھی کیا ہے گوارا نہیں کیا کہ کم سے کم شہزادے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. وہ یزیدی کتے اور یزیدی فوج نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کو جو بالکل چھوٹے تھے, جو بالکل نادان تھے, ابھی ان کے پاس عقل و شعور نہیں, آپ کیا ہے یعنی یزیدی فوج نے یعنی ذرا برابر بھی آپ ان پہ رحم نہ کر کے بے مربوطی کے ساتھ کیا ہے آپ کیا ہے یزیدی کتوں نے ان شہزادے پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور ان کو بھی شہید کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم سامعین کرام, آپ اندازہ لگائے کہ کربلا کے میدان سے اور امام مسلم کے دونوں شہزادے بالکل جو چھوٹے تھے ان کو بھی وہ یزیدی کتوں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھ چکے تھے, امام مسلم نے آپ کیا ہے خط کو ملنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو کیا تھا کہ نہیں کوفہ کی جو فضا ہے وہ بالکل ہموار ہو چکی ہے, چلا جائے وہاں اور لوگوں کی بیعت لے تاکہ یزید فاسق و فاجر کی بیعت سے لوگوں کو بچا لے اور اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ان سارے کو جوڑ دے. اس کے بعد آپ اسی ولولہ اور جوش و عقیدت میں آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے, آپ اپنی پوری خاندان کو لے کر کے, آپ اپنے پورے گھرانے والوں کو لے کر کے آپ کوفہ کی شہر سے کیا آپ مدینہ سے آپ نکلتے ہیں اور آخری سلام پیش کرنے کے لیے اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں, اے نانا جان, آپ کا شہزادہ جس کو آپ نے اپنے کندھوں پر بیٹھایا کرتے تھے, جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن حسین دو جنتی ناموں میں سے دو جنتی ناموں میں سے یہ دو نام ہیں جن کے بارے میں آپ ارشاد فرمایا تھا کہ اے رب العالمین, میں ان شہزادوں سے محبت فرماتا ہوں, آپ بھی کیا ان شہزادوں سے محبت فرما جن کو یعنی میں آپ کا شہزادہ آپ جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے, تو آپ میری محبت میں آپ کیا ہے نماز کو ختم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتے تھے تاکہ آپ کے ان شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. میں آپ کا یہ شہزادہ جو اس مدینہ میں اس کے لیے رہنا بالکل دشوار ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے بلایا ہے, آپ میرے سلام کو قبول فرما اور مجھے آخری سلامی دے اور مجھے آپ اجازت دے تاکہ میں میدان کربلا میں جا کر کے تاکہ کوفہ میں جا کر کے میں دین اسلام کے لیے اور آپ کے جو کیے ہوئے وعدہ ہے میں اس وعدہ کو نبھاؤں. اس کے بعد محترم سامعین کرام, آپ اندازہ لگائے جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑنے کے لیے آخری یعنی سلامی پیش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے, ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا, ان کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. وہ مدینہ کی زمین جن کے بارے میں تمام عشاق رسول کو یہ خواہش ہوتی ہے, یہ ان کی رضا ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایک دن مدینہ کی زمین نصیب ہو جائے, مجھے بھی مدینہ جانے کی توفیق ہو جائے. اس کے بعد وہ پوتر زمین کو چھوڑنے کے لیے آپ کیا ہے نانا جان کی بارگاہ سے سلامی پیش کرنے کے بعد امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے امی جان, آپ کا لاڈلا اور آپ کا شہزادہ آپ کا نور نظر آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. میں کربلا کی میدان میں جا رہا ہوں اور آپ کی ابا جان کے جو دین اسلام ہے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں اپنی پوری خاندان کے ساتھ میں کربلا کی طرف میں روانہ ہو رہا ہوں. اس کے بعد اپنے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, ابا جان, آپ میری آخری سلام کو قبول فرمائے. محترم سامعین کرام, اپنی آخری سلام پیش کر کے حضرت امام حسین رضی
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 نفوس قدسیوں کے ساتھ میں سوانح سفر تیار کرنے کے بعد وہ کربلا کی زمین، وہ کربلا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں آپ کو ایک شخص، غالباً ایک صحابی ایک خط لے کر کے اور وہ یہ خبر لے کر کے آتے ہیں کہ امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادے کیا ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائے جب امام حسین کو یہ خبر ملی ہوگی، آپ سفر سے یعنی سفر پر نکل چکے تھے اور سفر کے کچھ منازل کو طے کر لیے تھے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا کہ جن کو یعنی میں اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا، کوفہ والوں نے ان کے ساتھ وفائی نہیں کی، بے وفائی کی۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ ترک سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہیں سے لوٹ جائیں کہ یہ کوفہ والے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے یہ بے وفائی کریں گے، وفا کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے یہ عرض کیا، اے شہزادے رسول، اے شہزادے رسول، اے امام حسین، نہیں ہم لوگ کیا ہے سفر کے ارادے کو ترک نہ کرے بلکہ چلے اور اپنے بھائی جان حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادوں کا بدلہ لینے کے لیے چلے اور خون ناحق کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جانے کے بعد کچھ دور پر جانے کے بعد کیا ہے ایک سفر پر آپ کیا قیام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حر جو ایک کیا ہے وہ نیک آدمی تھا، حر کیا ہے وہ مگر وہ یزید کے گورنر بھی وہ تھا، یزید کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں یزید کا جو پیغام تھا لے کر کے آیا کہ اے امام حسین، اے شہزاد رسول، یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ کو قید کر لیا جائے اور آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میرے دل کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں آپ کو قید کروں اور میں آپ کو روکوں، مگر میں یزید کے حکم کے تابع ہوں، میں ان کے گورنر ہوں اور ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کیا ان کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو مجھے بھی کیا وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد یہ پھر اس کا دوسرا ایک خط لے کر کے یزید کے ایک خط اور لے کر کے کیا دوسرا ایک شخص آیا اور حر کو دیا کہ آپ سختی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے بعد آپ کیا دریافت کرتے ہیں یہ زمین، یہ مقام جہاں ہم لوگوں نے کیا ٹھہراؤ کا انتظام کیا ہے، جہاں ہم لوگوں نے خیمہ لگایا ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ زمین کرب و بلا کی ہے۔ اس کے بعد آپ اس مٹی کو چومتے ہیں اور اس مٹی کو آپ بوسہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان نے جو مجھے یعنی علم غیب جو بتایا تھا، یعنی میری شہادت کی جو خبر دیے تھے، وہ کہا تھا کہ اس مٹی سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ میری شہادت کا مقام یہی وہ زمین ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد کیا ہوا، یزیدی فوج سینکڑوں کی تعداد میں لے کر ہزاروں کی تعداد کے، میں مختصر میں واقعہ کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ اب اذان میں صرف 20 منٹ باقی ہے، اذان سے پہلے میں ختم کر دوں گا، نہیں تو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو 1-2 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹہ اس میں لگ جائے گا۔ مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزیدی فوج شہزاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کرتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کی قیادت میں اپنی فوج کو ترتیب دیتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے کیا وہ جنگ کرنے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ اس کے بعد کے آپس میں گفت و شنود ہونے کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، آپ اپنے اہل بیت سے جیسے ہی کچھ لوگوں کو بھیجنا چاہا، یعنی یزیدی فوج کے مقابلے میں، تو جو اس علاقے کے کچھ لوگ جو باشندے تھے، جو امام حسین کے ماننے والے تھے، وہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے شہزاد رسول، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے رہتے ہوئے آپ کی اہل بیت یزیدی فوج کا مقابلہ کرے، پہلے ہم لوگ جاتے ہیں اور یزیدی فوج کا مقابلہ کریں گے، اس کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار کیا ان کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ آپ کے یعنی سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے یزیدی فوج کے مقابلہ کیا، کرنے کے بعد اس میں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں یزیدی فوج کیا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو امام حسین کے چاہنے والے تھے ان سب کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، جنگ کا بالکل کیا ہے جو یعنی بالکل جنگ بالکل قائم ہو چکا تھا، وہ یزیدی فوج نے بالکل اپنا جذبہ کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عباس کو
یعنی نہر فرات پر پانی لینے کے بھیجا، کیونکہ جنگ کرتے کرتے اور اس دھوپ و تپش کی حرارت و گرمی کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاندان والوں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور پیاس کی وجہ سے آپ تڑپنے لگے۔ اس کے بعد آپ یعنی پانی لینے کے لیے نہر فرات کے پاس حضرت عباس علم بردار کیا تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماجرا دیکھتے ہیں کہ بالکل نہر فرات پر پہرا لگائے ہوا ہے، چوکداروں کے اکٹھا کیے ہوئے، یعنی وہ اپنی فوج کو وہ پہرا لگا رکھا ہے کہ کسی طرح امام حسین کے خیمہ والوں کے لیے ایک بوند پانی بھی نہ جا سکے، ایک قطرہ پانی بھی نہ مل سکے۔ اس کے بعد حضرت امام عباس علم بردار نے پانی پینا چاہا اس نہر فرات سے، مگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے اور میں پانی پیوں۔ آئیے اس کے بعد کیا ہے، آپ پانی پینے سے انکار ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو گھوڑے تھے وہ گھوڑا بھی اپنے منہ کو پانی سے وہ واپس پلٹ لیتا ہے اور وہ گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھ جو پانی کا آلہ تھا مشکیزہ، آپ مشکیزہ میں پانی بھرتے ہیں، جیسے ہی دائیں ہاتھ میں اٹھاتا ہے یزید ناہنجار کے فوج نے آپ کے دستے راست پر یعنی دائیں ہاتھ پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، آپ کے جو مسکیزہ آپ کے ہاتھ کیا ہے وہ کٹ کر کے آپ کے ہاتھ کا شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کی یعنی جو مسکیزیں جو پانی کے آلہ تھے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ جذبے حسینی کو لے کر بیدار ہوتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ میں پانی کے سراہی اور مشکیزے کو آپ اٹھاتے ہیں تاکہ کسی طرح ہم اہل بیت کے خیمہ میں پانی کے چند قطرے لے کر کے پہنچ جائیں، تاکہ امام حسین کے اندر کچھ پانی کے قطرے ان کے حلق مبارک میں چلا جائے، تاکہ ان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہو جائے۔ آپ بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے بائیں ہاتھ پر بھی حملہ کر دیتا ہے، آپ بائیں ہاتھ بھی آپ کی کیا ہے شہادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روایت میں آیا ہے کہ آپ اپنی دانت سے اس کو پکڑتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یعنی طرح طرح کے حملہ کرنے کے بعد پانی کے مشکیزے پر بھی حملہ کر دیتا ہے یزیدی فوج نے، یعنی جو نہر فرات پر جس کو پہرا کے لیے لگا رکھا تھا، وہ حملہ کرنے کے بعد یعنی آپ ایک قطرہ بھی آپ کی یعنی اہل بیت کے خیمہ میں پانی نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد جب ان کے امام عباس علم بردار کی جب شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو 6 ماہ کے تھے، دودھ پیتا ہوا بچہ، آپ کیا پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ آپ کیا ہے یعنی آپ کی ماں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دودھ بھی بالکل خشک ہو چکا تھا، دودھ بھی نہیں بالکل آ رہا تھا، تاکہ کسی طرح ان کی پیاس کی شدت کو کمی کیا جا سکے۔ آپ اپنے شہزادے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزیدی فوج کے پاس لے جاتے ہیں۔ اے یزیدی فوج، اس میں ارشاد فرماتے ہیں فوج کم سے کم اس شہزادے پر، اس 6 ماہ بچے پر کم سے کم ترس کھاؤ اور ان کو چند قطرے کیا ہے پانی بھی عطا کر دو، تاکہ ان بچے کے کیا ہے ان کی جان بچ سکے اور کیا ہے تاکہ ان کے اندر تر و تازگی آ سکے۔ مگر یزیدی فوج نے، یزیدی کتوں نے بالکل ان کے اندر مرفتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی یزیدی فوج میں سے ایک بدکار اور بالکل ظالم و جابر فوج نے ایک اپنی تیر کو لے کر کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ کرنے کے بعد آپ کے حلقوم مبارک پر جا کر کے تیر لگتی ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائے کہ کربلا کی میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے پر بھی ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت علی اکبر نے امام حسین سے اجازت چاہی کہ اے امام حسین آپ مجھے اجازت دے تاکہ کربلا کی میدان میں جا کر کے اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اہل بیت اطہار کی یعنی خون ناحق کا میں بدلہ لے سکوں۔ اس کے بعد امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں تو کچھ
کچھ کیا ہے بالکل کیا یعنی تاکید کرنے کے بعد گریہ وزاری کرنے کے بعد حضرت علی اکبر کو یعنی آپ اجازت سے سرفراز فرماتے ہیں. اجازت دینے کے بعد آپ اپنے ساتھ کیا ذوالفقار حیدری لے کر کے اپنے ساتھ تلوار لے کر کے کربلا کی میدان میں اترتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک طرف یزیدی فوج کے ہزاروں کی تعداد میں فوج تھے جن کے پاس سامان بھی تھے, جن کے پاس یعنی اسلحہ بھی تھے, جن کے پاس تلوار و تیر بھی تھے, ہر طرح کے وہ ہتھیار سے لیس تھے. اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کا جذبہ لے کر کے جب آپ میدان کربلا میں نکلتے ہیں, آپ اپنی تلواروں کو لہراتے ہیں, آپ اپنی تلواروں کو چمکانے کے بعد آپ یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسا ٹوٹتے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدی فوج کو قتل کرنے لگتے ہیں, یزیدی فوج کو یعنی ان کے سر کو تن سے جدا کرنے لگتے ہیں. یزیدی فوج کی حوصلہ کیا ہے پست ہو جاتا ہے. اس کے بعد یزیدی فوج میں سے کیا ہے کچھ ایک فوج نے چھپ کر کے دھوکہ دے کر کے امام علی اکبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادے رسول پر حملہ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم سامعین کرام, اسی طرح یک کے بعد دیگر پورے یعنی اہل بیت کے جو 72 نفوس قدسیہ تھے ان میں سے اکثر کی کیا ہے شہادت نصیب ہو چکی تھی. شہادت ہونے کے بعد اب کیا ہے امام حسین کی باری آتی ہے. اب کیا امام حسین اپنے پاس یعنی ان کے پاس ایک بکسا تھا, ایک جھولے تھے, اس بکسے میں کر کے اس بکسے سے امام یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک قمیص نکال کر کے آپ زیب تن ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تلوار ذوالفقار لے کر کے آپ اپنی ہاتھوں میں لہراتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی تبرکات تھے. اس تبرکات کو لے کر کے جب آپ جانے کے لیے جب کربلا کی میدان میں جانے کے لیے آپ روانہ ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک مرتبہ خیمہ کی طرف پلٹتے ہیں. امام حسین کے جو کچھ لوگ جو بچے تھے اسی بچے میں ایک بچے جو امام زین العابدین جو سخت بیماری میں مبتلا تھے, جو سخت بیمار تھے, اور آپ کے شہزادی یعنی اور آپ کی بہن اور کچھ لوگ عورتیں میں بھی تھے جو وہ خیمہ میں کیا ہے وہ قیام فرما تھے. اس کے بعد امام زین العابدین کا حوصلہ کا اندازہ لگائیں. وہ بیمار ہے, اٹھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے, اٹھنے کے یعنی وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے, وہ سخت بیماری کے عالم میں ہے, وہ سخت بیماری میں لاحق تھے. اس کے بعد امام زین العابدین عرض کرتے ہیں اے ابا جان, اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادے تھے, عرض کرتے ہیں اے ابا جان آپ کی باری ابھی نہیں ہے, ابھی تو میری باری ہے. ابھی میں اہل بیت اطہار میں سے میں ایک زندہ ہوں, پہلے آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان کربلا میں جا کر کے یزیدی کتوں کو یعنی یزیدی کتے پر حملہ کرے, اور اس کے بعد میں آپ سے پہلے کیا ہے میں شہادت کی جو ایک اعلیٰ درجہ ہے, جو افضل مراتب ہے, اس مراتب سے میں بھی کیا سرفراز ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین سے ارشاد فرماتے ہیں اے امام زین العابدین آپ کی طبیعت بہار نہیں ہے, آپ بیمار چل رہے ہیں, آپ کربلا کی میدان میں نہیں جائیں گے. آپ اہل بیت اطہار کے آخری چراغ ہیں اور آپ آخری روشن ہیں. آپ کو مدینہ جا کر کے آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے, اور سب سے پہلے جو آپ کام کریں گے ہمارے نانا جان مختار کل سید ارض و جان فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس کے بعد سلامی پیش کرنے کے بعد آپ پورے واقعہ کو پیش کریں گے اور نانا جان سے کہیں گے کہ اے نانا جان جو آپ سے جو امام حسین نے, میرے ابا جان نے, اہل بیت اطہار نے, آپ کے خاندان والوں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا دین اسلام کو بچانے کے لیے, جو وعدہ آپ سے کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے شہزادے نے اس وعدہ کو نبھا دیے اور اسلام دین اسلام کی عظمت کو بچا لیا, دین اسلام کی سربلندی کو بچا دیا. اس کے بعد امام حسین یہ کہنے کے بعد خیمہ والوں کو تسلی دینے کے بعد پڑھیے درود شریف.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تبرکات یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قمیص مبارک کو زیب تن فرما کر کے اس کے بعد کیا خیمہ والوں کو تسلی دے کر کے آپ کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تلوار ذوالفقار بھی تھے. آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ کے ساتھ تلوار بھی تھے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. آپ کے خاندان میں سے اکثر کی شہادت ہو چکی تھی. آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. یزیدی فوج کی اب بھی کیا ہے تعداد ان کی ہزاروں کی تعداد تھی. اب بھی کیا ہے ان کی تعداد سینکڑوں کی تعداد تھی. اور سب کے سب کیا ہے اسلحہ سے یعنی ان کے پاس اسلحہ تھے، ہتھیار تھے، طرح طرح کے ہتھیار تھے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی محبت دل میں بیٹھاتے ہوئے اور اپنے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کے ساتھ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تقوی طہارت اور پرہیزگاری لے کر کے آپ میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو ذوالفقار حیدری کو آپ ہواؤں میں لہراتے ہیں اور کیا ہے اپنی تلوار کو کیا ہے چمکاتے ہیں اور جگمگاتے ہیں. اس کے بعد یزیدی فوج سے ڈر کر مقابلہ کرنے لگتے ہیں. مقابلہ کرنے کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ پر پیاس کی شدت بھی ہے، آپ طرح طرح کے آپ پر کیا ہے مصیبت کے پہاڑ بھی تھے، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے خاندان والوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت ہو چکی تھی. آپ اندازہ لگائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کس قدر ان کے دل پر زخم ہوا ہوگا اور کس قدر ان کے دل پر گہرا زخم ہوا ہوگا. اس کے بعد بھی آپ کے حوصلہ پست نہیں تھے، کیونکہ آپ نانا جان کے سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے آپ کیا ہے کربلا کی میدان میں کیا آپ تشریف لے گئے تھے اور نانا جان نے پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا شہزادہ کا یعنی شہادت پائے گا. اس کے بعد آپ کیا یزیدی فوج سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرنے کے بعد آپ ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج کو قتل کر دیتے ہیں اور یزیدی فوج کو یعنی اس کے سر کو اس کے تن سے اس کے بدن سے جدا کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں یزیدی فوج عبید اللہ ابن زیاد کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ شہزادے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یعنی ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور وہ موقع کی تلاش میں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے یعنی وہ امام حسین جن کو جنگ کے میدان میں لڑنے سے پیاس کی شدت نہ روک سکی، جن کو بھوک کی شدت نہ روک سکے، جن کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جن کو علی اصغر کی بچپن میں شہادت نہ روک سکی، یعنی آپ کی پوری خاندان والوں کی شہادت ہو چکی تھی. آپ کے بعد کیا ہے آپ نماز میں تشریف لے جاتے ہیں اور یزیدی فوج کیا ہے موقع کو غنیمت جان کر کے یزیدی فوج کے کمانڈر شمر ملعون نے آپ پر کیا ہے آپ پر کیا سجدے کی حالت پہ آپ پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ شہادت کی جو ایک اعلیٰ مقام ہے آپ اس اعلیٰ درجے سے آپ سرفراز ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی میدان میں بھوک کی شدت سے نہیں، پیاس کی شدت سے نہیں، اپنے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اپنی پوری خاندان کو یعنی لوٹنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی اگر شہادت ہوتی ہے، بلکہ آپ کی شہادت اگر آپ کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو آپ کیا ہے اپنی تلوار کو یعنی امام حسین کی تلوار کو امام حسین کی پیاس کی شدت نہ روک سکی، امام حسین کی تلوار کو بھوک کی شدت نہ روک سکی، امام حسین کی تلوار کو علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی، حضرت امام حسین کی تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، حضرت امام حسین کی تلوار کو امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت نہ روک سکی. اچانک آپ یزیدی
یزیدی نقطۂ نظر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کو روکنا یہ بہت ہی ضروری تھا، اور وہ ہر طرح کی کوشش کرتے رہا کسی طرح امام حسین کے تلوار کو روک دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائے آپ کی تلوار بالکل کیا ہے یہ یعنی شہادت کے غم اور شہادت اور ان پریشانیوں کی وجہ سے نہیں روکی، کس وجہ سے روکی؟ تو آپ کی تلوار جو رکتی ہے وہ اذان اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو چکی تھی۔ آپ نماز کے لیے جو اس دین اسلام میں جو سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے، آپ سجدے کو ادا کرنے کے لیے آپ کی تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ آپ کی تلوار کیا ہے کہ اچانک رک جاتی ہے، آپ کی شہادت سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائے یزید کی فوج کتنا بڑا ظالم و جابر تھا، مگر آج بھی کچھ ایسے بدبخت اور گستاخ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھی معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اے رب العالمین جس کا یہ وہم و خیال ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید حق پر تھا، تو اس کا حشر بروز محشر میں یزید کے ساتھ میں کرنا، اور ہم سنیوں کا اور ہم عاشق اہل بیت کا حشر امام حسین اور آپ کی اہل خاندان کے ساتھ کرنا۔ محترم سامعین کرام، پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، جو امام حسین کی جو پیغام تھا کہ آپ کا شریعت کی یعنی آپ کی جان کو چلی جائے، آپ کی دولت و ثروت کو چلی جائے، مگر کیا ہے شریعت محمدیہ پر آنچ نہ آنے دینا، نماز آپ سے ایک وقت بھی قضا نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، اب اذان ہوگی، فاتحہ ہوگی، اس کے بعد فاتحہ میرے خیال سے ظہر کے بعد ہی آپ ہوگی، اس لیے اذان وقت ہو گیا۔ نماز آپ لوگ کیا پڑھ لیں، سب کے سب لوگ پڑھے جتنے لوگ شریک ہیں، کیونکہ امام حسین کی شہادت آج ہی کے دن اور وہ نماز کی حالت میں ہوئی ہے، تاکہ اگر آج کی نماز اگر آپ کی قبول ہو جائے تو یقین جانو مسلمانوں، آپ کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ یہی ظہر کی نماز کا ہے۔ آپ کی ضمانت آپ کے لیے بن سکتی ہے، اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کے خاندان والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان دو، اس کے بعد کیا ہے پھر فاتحہ ہو جائے گی۔ کیا زمانہ گیارہ بجے کے بعد نماز پڑھ کے جائیے آپ لوگ۔ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، ایسا بھاگ رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے کہے ہیں، ہاں ثوابی کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اذان دو نا، بغیر مائک سے دو نا، ہے تو ایسی اذان دو نا، اذان دے دو نا، اسے اسٹارٹ ہوگا۔ کیا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اذان دے دو۔ کیا 2 منٹ باقی ہے بھی، ارے رہے دو باقی بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔